علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہرا شخص تھا، اس کا ایک پڑوسی بیمار ہوا، کسی نے خبر دی کہ آپ کا فلاں پڑوسی بیمار ہے، اس کی خبر لینے کے لیے آپ کو جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اب بہرا شخص سن تو نہیں سکتا تھا، اگر میں وہاں چلا گیا اس کا پتہ لینے کے لیے، سن تو نہیں سکتا تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ اب بہرے شخص نے اپنے قیاس کے مطابق 3 سوال اور ان کے جواب گھڑ لیے، پڑوسی کا پتہ لینے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر پہلا سوال کیا کہ بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مریض مرض کے اندر مبتلا تھا، اس نے کہا بہت زیادہ پریشان ہوں، بیماری کے اندر مر رہا ہوں۔ اب بہرے نے سوچا کہ مریض کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا بہرے نے، الحمدللہ پڑھا۔ اب دوسرا سوال کیا کہ تمہاری غذا کیا ہے، کیا کھا رہے ہو، اس مرض کے اندر تمہیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ مریض غصے کی حالت میں تھا، پہلا جواب سن کر کہا کہ میں زہر کھا رہا ہوں، زہر میری خوراک ہے اور یہی میری دوا ہے۔ اب بہرا شخص سن تو نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا کہ مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھی خوراک دی جاتی ہے، اچھا کھانا دیا جاتا ہے تاکہ میری اس مرض کے اندر اضافہ نہ ہو، اس لیے جو کہا جاتا ہے وہی دیا جاتا ہے۔ تو اب بہرے نے جب سنا تو اس نے کہا بہت اچھی غذا ہے، اس کو کھاتے رہنا، اس کی وجہ سے تمہیں صحت مل جائے گی۔ مریض کے مرض کے اندر اضافہ ہوا، کہا کس طرح کا انسان میری خبر لینے آیا؟ پہلے اس نے سوال کیا تمہاری طبیعت کیسی ہے، میں نے کہا کہ بیماری کے اندر مر رہا ہوں، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں نے اسے کہا کہ میں زہر کھا رہا ہوں، یہ کہتا ہے بہت اچھی غذا ہے، اس کو کھاتے رہنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب تیسرا سوال کیا اس بہرے شخص نے، تمہارا علاج کرنے کون آتا ہے، تمہارا طبیب کون ہے؟ اب مریض کافی غصے میں تھا، اس کا جواب سن کر تو کہا کہ میرا علاج کرنے حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملک الموت میرا علاج کرنے آ رہے ہیں۔ اب بہرا سن تو نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا کہ مریض کہہ رہا ہے کہ فلاں ڈاکٹر فلاں طبیب میرا علاج کرنے آتا ہے۔ اب بہرے نے کہا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا طبیب ہے، اسی سے علاج کروانا، کسی اور کے پاس نہ جانا، یہاں سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ مریض کے مرض کے اندر اضافہ ہوا، کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ میرا پتہ کرنے نہ آتا، اس کی وجہ سے میری بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے نمازی حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں، قیام کا پتہ نہیں ہوتا، رکوع کا پتہ نہیں ہوتا، سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھنی ہے پتہ نہیں ہوتا، تنہا نماز کس طرح پڑھنی ہے پتہ نہیں ہوتا، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اس حکایت کے اندر بہرا شخص مریض کا پتہ کرنے آیا، اس کو ناراض کر کے چلا گیا، بہرا خوش تھا کہ میرا پڑوسی میرے اوپر راضی ہوگا کیونکہ میں اس کا پتہ کرنے آیا تھا، حالانکہ اس کے آنے کی وجہ سے مریض پریشان تھا کہ بہتر تھا یہ میرا پتہ کرنے نہ آتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح نمازی نماز پڑھنے آتا ہے،
نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ فرمایا جس طرح مریض ناراض ہوا اس بہرے کا اس کی خبر لینے کی وجہ سے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے اس نمازی سے جس کو نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔